حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک خواب دیکھا۔ اب کچھ لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے کہ خواب کی بات کیوں سنائی جا رہی ہے، خوابیں کیوں سنائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ قرآن کے دامن میں بھی اگر آپ سورہ یوسف کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ عزیز مصر نے بھی خواب دیکھا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ فرعون نے بھی ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی بیس پر اس کو پتہ چلا، نجومیوں نے بتایا، کاہنوں نے بتایا، خواب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت الٹ دے گا۔ اس نے کئی بچوں کو، ہزاروں لاکھوں بچوں کو قتل کروا دیا، عورتوں کے حمل گرا دیے، کس بنا پر کہ اس کو خواب آیا۔ لہٰذا اگر آپ قرآن کا، حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو آپ پر یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ سارے خواب جھوٹے نہیں ہوتے۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں ایک قبرستان دیکھا کہ جس کی قبریں پھٹ گئی ہیں، اور اس کے جو مردے ہیں نا وہ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر قبروں کے کناروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کے آگے ایک نورانی تشت ہے۔ جس طرح سے ایک بڑا برتن ہوتا ہے، ہاتھ میں ٹرے اٹھایا ہوتا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک نورانی تشت ہے۔ لیکن ایک شخص کو آپ نے دیکھا کہ اس کے سامنے نورانی تشت نہیں ہے۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ سارے مردوں کے ہاتھ میں نورانی تشت ہیں کہ جن سے نور نکل رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ مردہ بڑا افسردہ ہو کر کہنے لگا کہ جن لوگوں کے آگے آپ نورانی تشت دیکھ رہے ہیں نا، یہ ان کے رشتہ داروں اور ان کی اولادوں نے، دنیا میں جو ان کی اولادیں ہیں، یہ جو چھوڑ آئے ہیں، ان کی اولادوں نے ان کے لیے صدقہ خیرات اور دعائیں کی ہیں، نیک اعمال کیے ہیں، اور یہ جو نور آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایصال ثواب ہے، ان کے حق میں کی ہوئی ان کے رشتہ داروں کی دعائیں ہیں، صدقہ خیرات ہے۔ یہ نورانی تشت انہی کے صدقات اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ابو قلابہ کہتے ہیں اس سے کہ کیا تم نے اپنے پیچھے کچھ نہیں چھوڑا، تم نے اپنے پیچھے نیک اولاد نہیں چھوڑی؟ تو یہ بڑے افسردہ ہو کر کہنے لگے کہ میں نے ایک لڑکا چھوڑا ہے، مگر وہ صالح اور نیک نہیں ہے، وہ ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہتا ہے، تو نہ میرے لیے صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کرتا ہے، نہ میرے لیے دعا کرتا ہے، اسی لیے میرے آگے نورانی تشت آپ نہیں دیکھ رہے، اور مجھے اپنے پڑوسیوں کے سامنے بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ ان کے لیے تو ان کے گھر والے تحائف بیچتے ہیں لیکن مجھے کچھ نہیں آتا۔ حضرت ابو قلابہ خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اس کے لڑکے کو ڈھونڈا جو کہ زندہ تھا، اور اس کو بتایا کہ کیا تمہارا والد فوت ہو گیا ہے؟ یہ کہنے لگا کہ ہاں۔ حضرت ابو قلابہ کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی ان کی طرف سے صدقہ دیا، کبھی ان کے لیے دعا کا اہتمام کیا، ان کے لیے دعائیں کی؟ یہ کہنے لگا کہ نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کہنے لگے کہ میں نے تمہارے باپ کو خواب میں دیکھا، وہ بڑی اذیت میں تھے اور بڑے دکھی تھے کہ میرا بیٹا میرے لیے دعائیں نہیں کرتا، میری طرف سے صدقہ خیرات نہیں کرتا۔ تو یہ کہنے لگا کہ میں آج کے بعد توبہ کرتا ہوں، میں آج کے بعد اپنے والد کے لیے دعا بھی کروں گا اور ان کے لیے صدقہ بھی کروں گا، ان کی طرف سے صدقہ بھی کروں گا۔ اب اس لڑکے نے اپنا معمول بنا لیا، یہ صدقہ خیرات کرنے لگا، ایصال ثواب کرنے لگا۔ بہت دنوں بعد خواب میں پھر حضرت ابو قلابہ نے اسی قبرستان کو دیکھا اور اس آدمی کو بھی دیکھا کہ جو آج اس کے آگے بھی ایک نورانی تشت تھا، جو پہلے دوسرے مردوں کے آگے تھا، آج اس کے آگے بھی ایک نورانی تشت تھا، اور وہ نورانی تشت سورج سے بھی زیادہ درخشاں اور دوسروں کے نوروں سے بھی زیادہ منور تھا۔ یعنی جو دوسرے مردوں کے ہاتھوں میں تشت تھے ان سے بھی یہ زیادہ منور لگ رہا تھا۔ اس مردہ آدمی نے حضرت ابو قلابہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا فرمائے کہ آپ کی نصیحت کی وجہ سے مجھے میرے لڑکے نے آگ سے پناہ دلوائی۔ آپ کی نصیحت کرنے کی وجہ سے یہ مبلغین کا مرتبہ ہے کہ اگر میری بات سن کر، کسی مبلغ کی، کسی عالم کی بات سن کر آپ کے دل میں خیال آ جائے، آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں، تو یقین کریں کہ یہ مبلغین کے لیے سب سے بڑا انعام ہے کہ اگر آپ کی وجہ سے کوئی راہ راست پر آ جائے، کوئی صراط مستقیم پر آ جائے۔ تو یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کو
اللہ تعالیٰ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے بیٹے کو نصیحت کی اور اس کی وجہ سے مجھے میرے لڑکے نے آگ سے پناہ دلوائی، اور اب میں اپنے پڑوسیوں کی شرمندگی سے بچ گیا۔ اپنے پڑوسیوں کی وجہ سے، اپنے پڑوسیوں کے آگے جو مجھے شرمندگی ہوتی تھی نا، میں اس سے بچ گیا۔ تو شب برات کی رات یہ مقدس رات ہوتی ہے کہ جس میں احادیث میں آتا ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اس رات میں گناہ گاروں کے بخشش فرما دیتا ہے۔ اور قبیلہ بنی کلب جو ہے یہ عرب میں بڑا معروف قبیلہ تھا کہ اس کے پاس بکریاں، یہ بڑی بکریاں پالا کرتے تھے، یہ قبیلہ بڑی بکریاں پالا کرتا تھا۔ تو اس رات میں غفلت سے بچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہو سکتا ہے کہ اگلی شب برات دیکھنا ہمیں نصیب نہ ہو سکتا ہے کہ اگلی شب برات کے آنے سے پہلے پہلے ہمارا جو دفتر ہے، ہمارا نام جو ہے وہ زندہ لوگوں سے کٹ چکا ہو، کیونکہ اس حدیث کے مطابق اس رات میں ان لوگوں کی فہرست فرشتوں کو دے دی جاتی ہے جنہوں نے اگلی شب برات تک اس دنیا سے چلے جانا ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، پیچھے کی طرف دھیان کریں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو پچھلی شب برات کو تھے لیکن آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ کیا پتہ ہم بھی اگلی شب برات تک نہ ہوں۔ اس لیے ان سانسوں کو غنیمت جانیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ اسی میں ہمارے اس جہاں کی بھی اور اگلے جہاں کی بھی